أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم صدق الله العظيم۔ 10ویں پارے کے آخر میں ان منافقین کا ذکر تھا جو جہاد میں نہ جانے کے لیے بہانے بنا رہے تھے۔ اب ان منافقین کا ذکر ہے جو جہاد میں نہیں گئے اور اس پر جھوٹے بہانے کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے بارے میں 3 قسم کے حکم دیے۔ پہلا یہ کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بیکار اور جھوٹے عذر پیش نہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمہارے تمام حالات اور واقعات سے باخبر کر دیا ہے۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ دیا ہے کہ آپ ان سے اعراض کریں، یعنی آپ ان پر ملامت نہ کریں اور نہ ہی ان سے تعلقات رکھیں۔ تیسرا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ منافقین قسمیں کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے راضی نہیں ہونا چاہیے۔ چند مخلص صحابہ کرام جو جنگ تبوک میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا۔ بعد میں جب احساس ہوا تو وہ صحابہ اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کر لی اور ان کو مسجد نبوی کے ستونوں سے کھول دیا گیا۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، یہاں ایک ایسی مسجد کا تذکرہ ہے جس کو منافقین نے بنایا تھا، اور انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ اگر آپ کسی نماز میں آ جائیں تو ہمارے لیے برکت ہوگی، اور آپ کی نماز کے ذریعے سے ہم مسجد کا افتتاح کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب غزوہ تبوک سے واپس ہوں گے اس وقت میں آ جاؤں گا، لیکن وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ یہ لوگ آپ کو وہاں پر بلا کر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے نبی کو ختم کرنے کا پلان بنایا تھا۔ تو جب اللہ کے نبی کو یہ بات کا علم ہوا تو آپ نے 2 صحابہ کو بھیج کر اس مسجد کو توڑ دینے کا حکم دیا۔ اس مسجد کو مسجد ضرار کہا جاتا ہے، یعنی ایسی مسجد جو غلط نیت سے قائم کی گئی ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء کا تذکرہ فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ اللہ کے نبی مکہ سے ہجرت کر مدینہ آنے کے بعد آپ نے قباء نامی بستی میں چند دن قیام فرمایا اور وہیں پر آپ نے مسجد قائم کی۔ اس مسجد کے اطراف میں جو بستی تھی مسلمانوں کی، صحابہ کی، ان لوگوں کی ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند تھی کہ وہ لوگ ظاہری اور باطنی پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، غزوہ تبوک میں جو مسلمان صحابہ نہیں جا سکے تھے اس میں خاص طور پر 3 صحابہ تھے۔ ایک کا نام تھا حضرت مرارہ بن ربیع، دوسروں کا نام تھا ہلال بن امیہ، اور تیسرے کا نام تھا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہم۔ یہ لوگ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے۔ بعد میں ان لوگوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا تھا، اور صحابہ نے ان کا معاشرتی بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ بھی کیا تھا، یہاں تک کہ بیویوں سے بھی ان کو الگ رہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ بالآخر 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی اور ان کی توبہ قبول کر لی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر نیک بننا ہو تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ آدمی جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے گا ویسے ہی اس کی زندگی ہوگی۔ آگے سورہ یونس شروع ہو رہا ہے۔
اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا، اسی لیے اس صورت کا نام سورہ یونس رکھ دیا گیا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو آسمان اور زمین کو پل بھر میں بھی پیدا کر سکتے تھے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ سبق دیا ہے کہ ہر کام ایک ترتیب سے اور سکون سے کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کر کر لوگوں کو یہی بتایا ہے۔ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ مشرکین عام طور پر اعتراض کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قرآن کو گھڑ لیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چیلنج کیا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ قرآن خدا کی طرف سے نہیں ہے بلکہ نبی نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، تو چلو تم بھی ایسا ایک قرآن گھڑ کے بتا دو، کم سے کم اس قرآن کی کسی ایک صورت کے جیسی تم صورت بنا کر پیش کرو۔ مشرکین اللہ تعالیٰ کے اس چیلنج کے سامنے بے بس ہو گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، کہ نوح علیہ السلام نے ایک لمبے زمانے تک تقریباً 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم کے درمیان میں دعوت و تبلیغ کی، سوائے چند لوگوں کے ساری قوم نوح علیہ السلام کی منکر ہو گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کافروں کو طوفان کے اندر ڈبو دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سیدنا موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ فرمایا کہ کس طریقے سے فرعون اور اس کی قوم نے بدبختی کی، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے ان کے پاس بھیجا سمجھانے کے لیے۔ پھر انہوں نے وقت کے ان نبیوں کو ہر طرح سے ستایا۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دریا کے اندر فرعون کو اور اس کی قوم کو ڈبو کر ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے اوپر عذاب لاتے ہیں تو پھر وہ عذاب ٹلتا نہیں، اخیر تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کی قوم ایک ایسی قوم تھی جن کے اوپر عذاب نازل ہونے سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے توبہ کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اسی لیے اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھ دیا گیا ہے۔